اردو اور انگریزی اخبارات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے مجاہد سید کے قیام گاہ مہندی گنج میں 1 ستمبر 2021 کو ذکر حسین کے عنوان سے باوقار انداز سے شعری نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں لکھنؤ اور اطراف و اکناف کے قابل قدر شعراء نے شرکت کی اور والہانہ انداز سے منقبتی کلام پیش کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ فدا و دین پہ ہیں اور ہم فدائے حسین، فدا و دین پہ ہیں اور ہم فدائے حسین، زہے نصیب یہاں تک تو ہم کو دین ہے وہ ہم فدائے حسین، زہے نصیب یہاں تک تو ہم کو لائے حسین، وہ حوصلے وہ عزائم وہ قوت بازو، وہ حوصلے وہ عزائم وہ قوت بازو، کہ چاک کل نہیں پائے حضور دائے حسین، کیا بات ہے، کہ چاک کل نہیں پائے حضور دائے حسین، میرا یقین ہے جنت ضرور جائیں گے، میرا یقین ہے جنت ضرور جائیں گے، جنہوں نے رکھ لیے نظروں میں نقش میرا یقین ہے جنت ضرور جائیں گے، جنہوں نے رکھ لیے نظروں میں نقش پائے حسین، یہ امتیاز بھی دیکھا ہے اہل دنیا نے، یہ امتیاز بھی دیکھا ہے دنیا والوں نے، صدائے حق ہی رہی ہے صدا صدا یہ امتیاز بھی دیکھا ہے اہل دنیا نے، صدائے حق ہی رہی ہے صدا صدا۔ بہت اچھا پڑھتے رہیے صاحب، امتیاز بھی دیکھا ہے اہل دنیا نے، یہ امتیاز بھی دیکھا ہے اہل دنیا میں، صدائے حق ہی رہی ہے صدا صدا حسین۔ بہت شکریہ۔ چلے جو حکم خدا پر نبی کی سنت پر، چلے جو حکم
خدا پر نبی کی سنت پر وہی فدائے حسن ہے چلے جو حکم خدا پر نبی کی سنت پر وہی فدائے حسن ہے وہی فدائے حسین قصیدے آج بھی لکھنے کا دور جاری ہے قصیدے آج بھی لکھنے کا دور جاری ہے قلم رکا ہی نہیں ہے کبھی برائے قصیدے آج بھی لکھنے کا دور جاری ہے قلم رکا ہی نہیں ہے کبھی برائے یہ بات ان کی فضیلت کے حق میں جاتی ہے یہ بات ان کی فضیلت کے حق میں جاتی ہے نبی کے چاہنے والے ہوئے فدائے حسین سوال غیرت حق آ گیا جو پیش نظر سوال غیرت حق آ گیا جو پیش نظر یہی تو بات تھی جو کل بلا میں آئے حسین یہی تو بات تھی جو کل بلا میں آئے حسین جو جانتے نہیں بیعت سے کیوں کیا انکار جو جانتے نہیں بیعت سے کیوں کیا انکار قسم خدا کی نہیں ہے وہ آشنا کیا بات ہے اس کا مسئلہ یوں بتا جو دور کرتے ہیں صدیق والعمر سے انہیں جو دور کرتے ہیں صدیق والعمر سے انہیں قسم خدا کی نہیں ہے وہ آشنا رسول جس نے سارے ہی کنبے کو کر دیا قربان وہ جس نے سارے ہی کنبے کو کر دیا قربان میری نظر میں نہیں ہے کوئی سوا نظر میں نہیں ہے کوئی سوا حسین اور یہ مقطع کی جگہ بشرہ سماعت فرمانے سناگروں میں میرا بھی شمار ہو جائے سناگروں میں میرا بھی شمار ہو جائے کہے ہیں میں نے بھی اشعار بل بنا حسین ہم نے کا مقطع نہ کہہ کے سلسلہ جاری رکھا جائے
یہ حسین سے اتنی جلدی کیوں اپنے آپ کو رفع کیا جائے کہ اس میں جتنا کہا جائے کم ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے کمزور شاعر تھا میں اس فہرست کا، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ میرے لیے عقیدت و محبت کا معاملہ ہے اس لیے میں نے یہ شعر پیش کر دی. بہت شکریہ. آج کی محفل متبرک ہے، آج کا یہ ماحول بہت ہی متبرک ہے. یہاں پہ حاجی نصیر صاحب بارہ بنکی سے، محترم رہبر طالبانی صاحب بارہ بنکی سے، اور بارہ بنکی سے جناب عرفان بارہ بنکی صاحب رہتے ہیں. وہ لکھنؤ میں ہیں لیکن ایک وقت میں 2 جگہ کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اپنی جگہ سے نکل کے اپنے گھر کو نہیں بھولتے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے شعر کہا ہے کہ شام ہوتی ہے تو سب گھر کی طرف جاتے ہیں. جتنے دریا ہیں سمندر کی طرف جاتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو سب گھر کی طرف جاتے ہیں. تو آدمی کو شام سے پہلے گھر کی خبر لینا چاہیے. محترم نہال صاحب ہمارے درمیان ہیں. نہال صاحب تو جہاں جاتے ہیں ہم سب کو نہال کر دیتے ہیں اپنی تہذیب سے، اپنی ادب سے، اپنی شاعری سے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لکھنؤ اور بارہ بنکی دونوں دبستان الگ الگ ان کو نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں تہذیبیں ایک دوسروں سے ملتی جلتی ہیں. وہاں ہوا چلتی ہے تو اس کا جھونکا ہم محسوس کرتے ہیں، یہاں ہوا چلتی ہے تو بارہ بنکی والے اس سے محسوس ہوتے ہیں. جب ہم لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو بارہ بنکی کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے قصبات سے جو ہوائیں آتی ہیں سونی سونی ان کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. محترم شعیب صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بیمار تھے، علیل تھے، لیکن یہ محفل ایسی ہے کہ جہاں جس کو شفا حاصل کرنی ہوتی ہے، شفا یاب ہونا ہوتا ہے، وہ بہرحال آ ہی جاتا ہے. تو آپ تمام شخصیات کے ہم شکر گزار ہیں. آپ سب کا استقبال ہے. غزل کا عرفان ہو یا حضرت حسین علیہ السلام کا، تو عرفان کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے تعلق رکھا جائے. محترم فاروق عازب صاحب لکھنؤ کے پرنامش استاد شاعر ہیں. یہ سب نبی کہا جائے کہ رہیں گے استاد ہی، لیکن نظامت کے لیے ہم لوگوں کو خود جائز کرنے کے لیے کہ دلوار کی نظامت میں پوچھا جائے تو بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں. محمد فاروق عازب صاحب آپ سو جائیں، اس سے پہلے یہاں آگے بیٹھ جائیں، لیکن آپ تقریباً غلوبی کے عالم میں ہیں. تشریف لائیے. جناب رہبر طالبانی صاحب آپ یہاں تشریف لائیے. آ جائیے آ جائیے. اور صدارت کا جھمیلا ہمیشہ ہوتا ہے، اس لیے مجاہد سید صاحب نے رہنمائی کی اور انہوں نے کہا کہ ان محفلوں کی کیا صدارت. یہاں سبھی صدر ہیں، جو ان محفل میں آ جائے گا اس کو صدر سے بڑا مرتبہ مل جائے گا. حاجی نصیر صاحب تشریف لائیے. یہاں ہے جگہ ہے. تشریف رکھتے ہیں. دریا آباد سے عمران علی آبادی صاحب تشریف لائے ہیں. یہ محترم رہبر طالبانی صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن شاعری میں ان کی اپنی چمک ہے. ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ جب کوئی شاگرد اچھا شعر پڑھتا ہے تو ہمیشہ اس میں نظر سے یا گھور کے استاد کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اتنی پختگی کیسے ہے. لیکن جو لوگ ایسی زبان کا استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ مایوس نہ لگے، یہ نہ لگے کہ دادا بھی اگر کہتے تو یہی کہتے. تو رہبر صاحب نے کم از کم یہ عیب نہیں پیدا کیا اپنے شاگردوں میں کہ وہ لفظیات جو اپنے یہاں رکھیں وہی حرکت کے طور پہ، برکت کے طور پہ نہیں بلکہ شاگرد کے یہاں رکھ دی جائیں، تاکہ جب جب پڑھے تو لگے کہ مہر وہی کی ہے. تو یہ اچھے اساتذہ ان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاول اور دوسرے کے چاولوں میں فرق کرتے ہیں. بہرحال عمران علی آبادی جیسا جو ان کے نام کے ساتھ نسبت علی ہے، اسی نسبت نے ان کو چمکا رکھا ہے. ان کا بھی استقبال ہے. نجم حسن صاحب ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. شرافت عثمانی صاحب تشریف لے آئے. تو جہاں شرافتوں کا ذکر ہو وہاں کوئی باقاعدہ اس کا مسمہ نہ ہو تو یہ بھی غلط بات ہے. جناب ساحل عارفی صاحب، ان کی میں ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہوں، بار بار انہیں کا ذکر کروں تو لوگ سمجھیں کہ پہلے فاتح دے کے کام ہوا ہے. عاصم خان افریدی صاحب تشریف لے آئے ہیں. عاصم خان افریدی کا تعلق اسی خان وادی سے ہے جہاں سے جوش تھے. یعنی خان صاحبوں میں بتایا جاتا ہے کوئی باقاعدہ ولی بھی نہیں ہے، پیغمبر والا دور کی بات ہے، لیکن ان کے یہاں جوش ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ جوش کا ذکر کیے بغیر خان صاحب کیا ہم لوگ بھی جو محبین حسین ہیں، محبین نبی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے. اس لیے کہ جوش نے جہاں جوش کی شاعری کی، جہاں لفظیات کو انہوں نے امام تشرف بخشا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے الفاظ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے تھے، اسی طرح سے وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خود ہاتھ جوڑے ہوئے بالکل سب بسجود ہیں. جو انہوں نے شاعری کی ہے اس کو نہ صرف سنیت کو فخر ہے بلکہ جو دو حصے بانٹے گئے سنیت اور شیعت، دونوں فرقوں کو، دونوں طبقات کو ان پر فخر ہے کہ جو واقعی جوش کو جو لفظیات اللہ نے دی تھی آج وہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی. تو شاعری ایسے ہی کرنا چاہیے. رفع شہرہ صدیقی کی اسی سلسلے کے بزرگ ہیں. جب یہ خانقاہیوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ ان کے باقاعدہ دستبوسی کرتے ہیں، اور جب یہ وہاں مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب کے مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارے یہاں ہیں. تو انہوں نے اسی طرح کے شعر کہہ کے اپنے آپ کو ہر فرقے میں ثابت کر رکھا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں
کہ آدمی کہیں کسی فرقے میں رہے، کسی مکتبہ افضل کا ہو، لیکن اسے محمدی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ پرچم بڑا ہے کہ جہاں سب کے لیے امن و امان ہے۔ جناب ساحل عارفی جو صرف 5 فرقے ہیں، مجھ سے بھی کچھ کم ہے، انہوں نے شعر بہت بڑا کہا کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوئی۔ ہم سب کو محمدی بن جانا چاہیے، اور نہ بننا بڑا خسارہ ہے۔ ہم محمدی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں، ورنہ کچھ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی بن گیا۔ بہرحال میں اپنی بے ترتیب گفتگو کے بعد آپ سب کے شاگردوں کو یاد رکھتے ہیں، میرے شاگرد کیوں بول رہے حسین لاجپوری صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال ہے۔ بہت ہی بلند جامعہ شخصیت ہے، کم عمر ہے، لیکن شاعری بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ تمام ہی شخصیات کا استقبال ہے، جن کا میں نام نہیں دے پا رہا ہوں وہ مجھے معاف کرتے ہیں، پہلے ہی میں جب جب چہرہ دیکھتا رہوں گا بولتا رہوں گا۔ فیضان خان صاحب کا بھی استقبال ہے، اس لیے کہ یہ ہم لوگوں کیمرے میں قید کرتے ہیں، جب بھی سمجھیے اسکرین پہ کوئی گڑبڑ ہوا تو اس میں ان کا حال زیادہ ہے، میرا چمندی بنے۔ عرفان بارہ صاحب کی گری ہوئی ہمیشہ غائب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مائک نہیں ہوتا، ان کی آواز اس قدر وہ کم آواز میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگوں تک ترسیل نہیں ہو پاتی۔ مطلب شاعر تو سن لیتا ہے کیونکہ سمجھدار زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس قوم کے سامنے پیش کرنا ہے اس کو شیعہ سنی دونوں علماء مل کے باشعور نہیں بنا پاتے۔ تو اس لیے ضروری ہے اگر چیخ کے نہ پڑھا جائے تو کم از کم اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس میں آپ کی آواز کی خامی نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں ہر ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے خود کو منہ بخشی یا گومتی ایجنسی والے، تو ظاہر سی بات کہ وہ فن ہم نہیں پیدا کر سکے یوٹیوب والے جو بڑے چینلز نے پیش کیا، لیکن بڑے چینلز کا بڑا عیب یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ ہماری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ جن لوگوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے حدیث گمنامی کے، ہم انہیں تک پہنچنا اپنا اصل کام سمجھتے ہیں۔ ہم مجاہد سید صاحب کے حضور آتے رہتے ہیں، ہم نہاد رضوی صاحب سے قریب رابطہ کریں گے، رہبر تابانی صاحب تک ہم پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ فاروق جاجب صاحب بھی آپ ہی سلسلے کی بزرگ ہیں، یہ اپنی شاعری کو اس طرح پھر آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، یہ تو اس طرح پیش کرتے ہیں لگتا ہے رضوان فاروقی کلام پڑھ رہے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ حبیب کا کلام کسی کو مارنا ہے، جہاں شعراء کی نحوست سے کوئی جگہ ویران نہ ہو، جہاں ہم لوگ بیٹھے گھنٹوں کی فطرت سے اس جگہ کو تباہ کر دیا۔ تو مجاہد سید صاحب ایسی محفلوں کا انعقاد کراتے ہیں کہ تمام نحوستوں کو ہم لوگ چاہیں اور دھلے ہوئے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ جب حسن اور حسین کے نام کی گفتگو ہوگی، اللہ کے نبی کو یاد کیا جائے گا، تو اس سے مطلب کہنا چاہیے کہ کچھ اضافہ تو ہوگا، اس میں مسالے کا سودا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ لکھنؤ میں ایک ہوٹل تھا بریگیڈ پہ مشیر صاحب تھا، اس میں بیٹھ کے اس نے ویران کر دیا۔ ایک عزیز ہوٹل تھا اور تقریباً بکنے کے قریب ہے، چاند ہوٹل میں لوگ بیٹھتے تھے، چاند تو وہاں سے بہت سے نکلے دب کے، لیکن وہ ہوٹل ختم کرا دیا۔ اسی لیے یہاں یہ طے ہے کہ جب ہم بدل کی محفل کریں گے تو ہر ایک دو محفل کے بعد کوئی ایسی متبادل محفل ہوگی کہ جس میں چاہے وہ وائے کے ساتھ کھانے کا بھی اہتمام ہوا۔ تو مجاہد صاحب نے جب دیکھا کہ ہم زیادہ مائک پہ محنت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا 4 بجے آپ لوگ کچھ اسرانہ ہے یہاں پہ، اس کا اہتمام ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے اسی محفل میں واپس۔ شرافت بسوانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ شرافت صاحب کی خوبی ہے کہ یہ اسٹیج پہ کامیاب ہیں لیکن شعرا کی طرح خراب نہیں ہوئے۔ اسٹیج پہ ایک دوسرے کو 6 بار پڑھتے ہیں، یہاں امید ہے کہ 2 ہی بار پڑھیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی شاعری ایسی ہے جو ہمارے دلوں تک سفر کرے گی۔ شرافت بسوانی صاحب میں پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ روحی کے دلارے حسین، فاطمہ روحی کے دلارے حسین، فاطمہ روحی کے دلارے ہے شہید کی آنکھوں
جی شاہ بطحا کو پیارا وہ ہو جائے گا شاہ بطحا کو پیارا وہ ہو جائے گا آپ ہو جائیں گے جس کو پیارے حسین آپ ہو جائیں گے جس کو پیارے حسین اور حضرات یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ظالموں کا تو نام نشان مٹ گیا ظالموں کا تو نام نشان مٹ گیا ظالموں کا تو نام نشان مٹ گیا بس گئے سب کے دل میں ہمارے حسین بس گئے سب کے دل میں ہمارے حسین جن کے صدقے میں کونوں مکان سب بنے جن کے صدقے میں کونوں مکان سب بنے جن کے صدقے میں کونوں مکان سب بنے آپ اس ذات کے بلارے حسین آپ اس ذات کے بلارے حسین حضرات میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر تمامی وہ استاد شعراء کرام تشریف فرما ہیں جن کے میں صرف نام سنا کرتا تھا بہرحال میں تو یہ شرف کی بات سمجھتا ہوں کہ آج ان کے درمیان میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ تمامی بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ کر رہے تھے ستم کر ملا میں جو ہو کر رہے تھے ستم کر ملا میں جو ہو کر رہے تھے ستم کر ملا میں جو ہو عمر بھر سب پھرے مارے حسین عمر بھر سب ملے عمر بھر سب پھرے مارے حسین نوجوانان جنت کا سردار کون نوجوانان جنت کا سردار کون نوجوانان جنت کا سردار کون بول دو مل کے سارے ہمارے حسین بول دو مل کے سارے ہمارے حسین اور مکتب بھی سنا کے کہہ رہا ہے شرافت یہ سارا جہاں کہہ رہا ہے شرافت یہ سارا جہاں کہہ رہا ہے شرافت یہ سارا جہاں
नक्शवाली साहब ने जब ये स्टेज पे जलसों में शेर पढ़ते हैं तो धूम मचा देते हैं और बहुत ज़्यादा जेबों से माल भी निकाल देते हैं, लेकिन पढ़े लिखों की जो है वो दाद भी मुश्किल होती है और माल तो उससे बड़ी मुश्किल थी। तो यहाँ दाद में भी वही सूरत हाल है जो माल देने में होता है। तो हम नहीं कहते कि आप उसरा दाद दें जिसको कहते हैं देहात में गुहार लगाना, लेकिन वैसी दाद तो आप दे ही सकते हैं जैसे आप दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी को दिल का मामला है कि आप क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो खसारा है, लेकिन दाद देने में क्या है? हम तो देखते हैं हर आदमी उस्ताद है। मौलाना कमर सिद्धापुरी जहाँ होते हैं तो इनकी खूबी ये है कि ये जैसे हमारे शहजा भाई हर जगह फिट हैं, ये कोई ऐप नहीं होता, सब मुनाफिकत नहीं है, बल्कि इनकी खूबियाँ हैं जहाँ जहाँ छा जाते हैं। मौलाना कमर की खूबी यह है कि इनको बाकायदा पैसे दे के बरेली में भर ले आते हैं, या चलिए हमारी महफिल को बना दीजिए। यहाँ अभी ये भी खुश हो गए, हालांकि इनको मालूम नहीं खाने का इंतजाम है। हाँ, खुश खुराक बहुत है माशाअल्लाह। एक हमारे दोस्त है कमाल अदीब, वो पहुँचे डॉक्टर रचना आलमी मरहूम के यहाँ, तो कुछ उनको पेट की खराबी की वजह से कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा मौलाना क्या खाएंगे? उन्होंने कहा जो कुछ हो जाएगी, हम तो भूखे हैं। तो कहने का शुक्र है कि जन्म जन्म के भूखे नहीं हैं। तो उन्होंने ला के तो उनको रोटियाँ जो घर में थी मैसर थी ले के आए, उन्होंने खाया पिया, फिर भी पेट नहीं भरा, कुछ और लाए, आखिर में तरबूज था वो भी काट लाए। कहने मौलाना कुछ हुआ? कहने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ। तो किसी ने कहा यार बड़े उर्दू आदमी, कहने नहीं ये ना कहिए हम लोग उर्दू वाले, कहिए बड़े खुश खुराक है। तो मौलाना भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश खुराक भी है। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।